برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں شروع کروں گی اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ آئی سلیوٹ یو سر، آئی سلیوٹ یو جنرل صاحب، مگر یہ ابھی ایک ادھورا سلیوٹ ہے۔ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ 2-4-6 دن اور گیپ دے دوں جب تک یہ وائرل انفیکشن چلا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتہ، اسموگ کی وجہ سے تو پنجاب میں یہ بہت بری حالت ہے، اور یہاں کراچی میں یہ آتا ہوا جو ونٹر ہوتا ہے یہ ایسی بیماریاں لے کر آتا ہے۔ چونکہ ہم نے کسی بیماری کا سرکاری سطح پر تدارک سوچا ہی نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے، جو ایک قیامت سمجھ لیں آپ نے عوام پر توڑ دی۔ کرپٹ لوگوں کو ایسے محکمے اور ایسے پورٹ فولیوز دے دینا جنہوں نے بگاڑ کے سوا کچھ نہ کیا ہو۔ میں ڈی ایچ اے کی بھی بات کرتی ہوں۔ یہاں ماسکیٹو سپرے ہوتا ہے جو ہونا تو ہر وقت ہر آتے جاتے موسم میں ہونا چاہیے، لیکن نہیں بھائی، نہ کنٹونمنٹ بورڈ، نہ ڈی ایچ اے اور نہ ہی حکومت سندھ، ان کا کوارڈینیشن ہی مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا درمیان میں، جس کی وجہ سے ایک وائرل انفیکشن جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ کیا کریں، اس پر کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے، پلندے کے پلندے ہیں، لیکن چونکہ آج کا موضوع بہت اہم تھا، نیشنل ریفارمز کنونشن سے جو مخاطب ہوئے ہیں جناب جنرل عاصم منیر صاحب، پوری قوم آپ کو نہ صرف سلیوٹ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ نے یہ اتنی اہم ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی، اور آپ سے جو توقعات ہیں ایک اچھے سپاہی، ایک اچھے سولجر کی حیثیت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، جتنی آپ محنت کر رہے ہیں، جو کام بیوروکریسی، ایگزیکیوٹر اور پالیسی میکرز کے ذمہ تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، چونکہ آپ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، گھر کی تربیت بہت کام آتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی حاکم کو پوری ریاست دے دے چلانے کے لیے، اور وہ حاکم نہ صرف مذہبی تربیت رکھتا ہو بلکہ اس کے دامن پہ کوئی کسی قسم کا داغ دھبا بھی نہ ہو۔ جناب آپ نے بالکل درست فرمایا، کلمے کی بنیاد پر 2 ریاستیں وجود میں آئیں، ایک ریاست مدینہ اور ایک، میں مدینہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ طیبہ سے پتہ نہیں لوگوں کو، اور دوسرے عمران خان کے اس ڈائیلاگ نے لوگوں کو اتنا مایوس کر دیا ہے، چونکہ وہ ریاست مدینہ کا خواب دکھا رہے تھے پورے پاکستان کو۔ خواب دکھانے سے پہلے خود بھی خواب دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ اب سمجھ میں آتے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال آپ کی جو پرائرٹیز ہیں اس حوالے سے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے بھائی، اس کی جو ترجیحات ہیں وہ زراعت کے شعبے کو ترقی دینا تھا، کسانوں اور عوام کے درمیان رابطے کو فروغ دینا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کسان اور ہاری جو ہیں وہ جس وڈیرے کے انڈر میں آتے ہیں، جس زمیندار کے چودھری کے انڈر میں آتے ہیں، وہ سب اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں ایم این اے اور منسٹرز بن کر، اور اس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ اب کیا اس ملک میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چائنا میں کون سے الیکشن ہوتے ہیں جی، کون سی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ، لیکن بن گئے نا وہ سپر پاور۔ کیسے بن گئے؟ کوئی الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ، کوئی جمہوریت کی بک ہوتی ہے روزانہ، وہ جمہوریت جس کا مطلب ہی نہیں پتا لوگوں کو، اس جمہوریت کے ڈائیلاگ ٹیلی ویژن پہ جتنا مرضی لوگ بول لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر پڑھے لکھے باشعور آدمی کو اب جمہوریت کا مطلب وہ سمجھ میں آیا جو یہ سیاستدان بتاتے ہیں۔ اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے جیسے ملک کو الیکشنز کی ضرورت ہے،
چونکہ کوئی 5 ڈیکیڈ میں کوئی الیکشن بتا دیں جس کے نتیجے میں کوئی ایسی حکومت وجود میں آئی ہو جس نے اس ملک کے عوام کی بھلائی سوچی ہو اور کچھ کیا ہو۔ پنجاب میں ایک آدھ چیز ہمیں نظر آتی ہے جس میں نواز شریف صاحب کا وہ ایک موٹر وے ہے، بس وہ اسی کو بیٹھ کے روتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی۔ اس کے علاوہ یہ ایک زرعی ملک ہے، تو آپ اور صنعت، اگر ایوب خان کے مارشل لاء کی طرف جائیں اور ایوب خان کی 10 سال کی حکومت کی طرف جائیں تو اگر کوئی صنعتی انقلاب اس ملک میں آیا تو وہ ایوب خان کا مرہون منت ہے۔ صنعتیں کیا مر گئی ہیں، ڈوب گئی ہیں؟ وہی صنعتیں کام کر رہی ہیں نا، تو کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ زرعی ملک ہے، اور زراعت سے جو چیزیں آپ نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ، میرے والد چونکہ ایکسپورٹ موشن بیورو کے فاؤنڈر تھے، جب منسٹری آف ڈیفینس سے ایوب خان کیپٹل یہاں سے لے کے اسلام آباد گئے تو انہوں نے کہا میں نہیں جا پاؤں گا، تو ایوب خان سے وہ بہت کلوز تھے تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں، جو ہماری برآمد کرنے والی پروڈکٹس ہیں، جس میں سب سے پہلے ایسٹ پاکستان سے جوٹ تھا، پٹسن، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہماری کٹلری ہے، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد، ہمارا ٹیکسٹائل، ہماری زرعی جو اجناس ہیں جس میں سب سے زیادہ مینگو اور سب سے زیادہ جو ہماری زرعی پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ اگر ہم کریں، جس میں ڈیٹس بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، جس میں اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں، زرعی پروڈکٹس ہیں، جو ہم، چاول ہے سب سے بڑی چیز، چاول۔ آپ نے الگ سے ایک رائس کارپوریشن تو بنا دی، پھر آپ نے ایک کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن بھی الگ سے بن گئی، لیکن پھر آخر میں سب کو مرج کر کے ٹی سی پی بنانا پڑا، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، اس میں سب مرج ہو گئیں یہ ساری کارپوریشنز۔ مگر آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ اس لیے نہیں ہے کہ کرپشن اور بے ایمانی ہر جگہ موجود ہے، ہر شعبے میں موجود ہے۔ تو جنرل صاحب آپ نے بہت بڑی ذمہ داری قبول کی ہے، اور آپ نے ساتھ بتا بھی دیا ہے کہ اس کام میں تکلیف ہے، نمو ہے اور صبر ہے۔ ایسی کام کی باتیں آپ نے بتا دیں جو شاید ہمارے مسجدوں کے جمعے کے خطبے میں مولوی کا کام ہے لوگوں کو بتانا۔ ہمارے دیہاتوں میں، دیہاتی زندگی میں مولوی بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ جمعے کا خطبہ پیش کرنے والا جو امام ہوتا ہے، پیش امام، اس کی ذمہ داری تھی، یہ ان کے ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو معیشت، معاشرت اور مذہب کی صحیح روح سے واقف کرائیں۔ آپ نے ایک اور بہت اچھی بات کی، دوسرے کلپ میں جو آپ نے سوشل میڈیا کے ہیجان اور منفی پروپیگنڈے کی بات کی ہے، اس پر بھی ابھی بات کریں گے، لیکن اس کلپ میں نہیں۔ یہ میں نے خاص طور پر آج آپ کو سلیوٹ کرنے کے لیے، بے شک یہ ادھورا سلیوٹ ہے جب تک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں سامنے نہیں نظر آتی۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو جی ہر آدمی آتا ہے، وہ باتیں کر کے چلا جاتا ہے، اب یونیفارم والے آ گئے ہیں، یہ بھی بات کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ریاست معاشی طور پر وہاں پہنچ چکی ہے کہ ہمیں ہر شخص کو اس کی ذمہ داری، ہر میدان کے آدمی کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہوگا۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ فوج اس معاملے میں صرف اس لیے آئی ہے کہ وہ کسان اور عوام کی خدمت کر سکے۔ تو آپ کے قریب میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائیں اور خود کو عقل کل نہ سمجھیں۔ جو ایکسپرٹیز ہیں، آپ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے بھی کنسلٹ کریں۔ آپ وہاں کے جو فارغ البال طلبہ ہیں، جب ان کو ان کا رائٹ نہیں ملتا تو وہ ملک سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ان کی جو تعلیم ہے، جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، اس سے دوسرے ملک فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو آپ کسانوں کو ٹرین کریں، کسانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹریننگ پروگرامز بنائے جا سکتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کہ وہ جو زرعی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ اس سے کیسے اس کے یوز اور اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے، اور اتنی پروڈکشن ہو کہ پھر ملک میں اس کی کمی نہ ہو برآمدات کے بعد، کیونکہ اگر ہر آدمی جو ہے وہ ایکسپورٹ پر لگ گیا تو ملک میں قلت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو گندم جیسی چیز باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ امپورٹ ڈیوٹی، ایکسائز اینڈ تو اور میں پلس کرپشن، اس کی وجہ سے عوام بھی مستفیض نہیں ہو پاتے اپنے ہی ملک کی پیداوار سے، اور جو برآمدات ہیں
وہ بھی اس حوالے سے نہیں بڑھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اسکول میں تھی جب میرے فادر جو ہیں وہ انہوں نے یہ محکمہ وہ اس کے فاؤنڈر تھے, اور جو سب سے اچھا وہاں پر منسٹر آئے تھے وہ حمید جی حبیب صاحب تھے. انہی کے زمانے تک ایکسپورٹ پروموشن بیورو, جس کا نام اب ٹیڈیپ رکھ دیا گیا ہے, ٹریڈنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. مشرف صاحب کو بہت لوگوں نے سمجھایا, وہ ایک اور صاحب کو, کوئی اکرام صاحب تھے, ان کو لے آئے تھے کہ جی یہ وہ کام کرتے تھے ایک فارماسیوٹیکل ڈیٹول کمپنی میں, ڈیٹول بنانے والی کمپنی میں. آپ کوئی بتائے کہ ان کو منسٹر لگانے یا ایڈوائزر لگانے کا ٹریڈنگ کارپوریشن کے کوئی تک تھا؟ یہ مشرف صاحب کی بہت بڑی غلطی تھی, جس کا ان کو بعد میں خود بھی احساس ہوا کہ نہیں, انہوں نے غلط آدمی پوسٹ کر دیا ہے. تو جناب پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ کس محکمے میں کون سے آدمی کی ضرورت ہے. یا کوئی بیوروکریٹ آ کر لگ جاتا ہے, ٹیڈیپ کا سیکٹری لگ جاتا ہے, اور جو منسٹر ہوتا ہے منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس میں, اور جو وہاں سیکٹری ٹریڈ اینڈ کامرس ہوتا ہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے, ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ اپنی بس پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرتے ہیں, سیکٹریز بھی اور منسٹرز بھی, اور تقریریں اور بیانات اور ان سب پہ عوام کو بھی اور کسانوں کو بھی ٹرخایا جا رہا ہے. کسانوں کو چھوٹے لونز, اسمال لونز دے کر پیداوار کو بڑھانے کے لیے ان کو یوریا, بیج, سیڈز جو ہیں وہ دینے کی بات ہوئی. اس میں بھی منسٹر ٹائپ کے لوگ گھس گئے. وہ ایک فہمیدہ مرزا ہے, اس نے بدین میں جو ادھم مچائی, جتنی کرپشن اس نے کی, اس کے بھی پورے پلندے کے پلندے موجود ہیں. یہ کسانوں کے نام پر یہ لوگ لون لے لیتے ہیں زمیندار. آپ مجھے بتائیے, ان کی تحقیق کے لیے آپ کی 2 تحقیقی ایجنسیاں, MI ہے اور ISI ہے, کیا اس میں کوئی ایسا ڈیسک بنایا گیا جو اس سب سے اہم محکمے کے بارے میں یہ ریسرچ کرے کہ ہماری پروڈکٹ کرپشن کی وجہ سے زیادہ ضائع ہو رہی ہے یا جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے؟ آئی ایم شیور لا علمی تو ختم کی جا سکتی ہے, جہالت بھی ختم کی جا سکتی ہے, لیکن کرپشن جب خون میں سرایت کر جائے, سسٹم میں سرایت کر جائے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے جوتے کے سوا. تو ہم تو پھر یہی کہیں گے کہ جناب کھل کر سامنے آئیے, لگائیے ماشاءاللہ. یہ جو آدھی ٹیڑھی حکومتیں بن رہی ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, الٹیمیٹلی حکومت کو آگے آنا پڑتا ہے. سیلاب ہو تو, زلزلے ہو تو فوج کو آگے آنا پڑتا ہے. سارا کام فوجی جوان کرتے ہیں. انہوں نے آج تک کسی سیلاب سے نمٹنے کی, کسی بھی آسمانی آفات جسے نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں, محکمہ بنا دیں گے سب سے پہلے. نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمہ تو بن گیا, اس محکمے کی کارکردگی بتا دیں ذرا, ابھی تک بتائیں, اٹھ کر چلیں, اس کی آؤٹ پٹ بتائیے. کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. الٹیمیٹلی بیچارے فوجی جوانوں ہی کو میدان میں اترنا پڑتا ہے. تو وائی ناٹ ماشاءاللہ, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ایوب خان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک آئیڈیل حکومت تھی انڈسٹریل پروگریس کے حوالے سے. زراعت کے شعبے میں اس وقت شاید اتنا نہیں پتا چلا تھا کہ زراعت کا شعبہ جو ہے اگر اس پر بھی توجہ دی جائے تو ہماری برآمدات 10 گنا زیادہ بڑھ سکتی ہیں, اور ملک میں بھی قلت نہیں ہوگی کسی زرعی اجناس کی. تو ان چیزوں کے لیے بھی کمیٹیز بنائیں, اور یقیناً آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ آپ کے قریب کے وہی لوگ ہیں, DG ISI صاحب اور وہ فیصل نصیر صاحب اور دوسرے بھی ہیں. اور آف کورس ابھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور سارے کور کمانڈرز بھی ہیں. آپ ان سے بات کیجئے کہ بھائی کیا پرابلم ہے اگر ہم ماشاءاللہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھل کر سامنے آئیں اور کھل کر جوتا اتاریں. جب تک جوتا نہیں اترے گا یہ سیدھی ہونے والی قوم نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, چاہے مجھے اس پر 10 گالیاں پڑیں, 10 مصیبتیں آئیں, آ چکی ہیں. ابھی ایک ISI کے کوئی ریٹائرڈ میجر تھے جو اپنے آپ کو کرنل کہہ کے انٹروڈیوس کرواتے تھے. میں نے ان پر پچھلے 2 کلپس کی ہیں. آپ مجھے پتا ہے آپ کی ٹیم میں جو لوگ ہیں ISPR میں ان کو بھیجتی رہتی ہوں چیزیں. ان سے کہیے بھائی دکھاؤ. آپ کے DGM صاحب بڑے اچھے سولجر ہیں, لیکن ان کی پرائرٹیز کیا ہیں وہ اس پر بھی ہم ایک پورا کلپ کریں گے کہ کتنا اچھا سولجر جو ہے صرف اپنی پرائرٹیز شفٹنگ جو ہے نا اس پہ توجہ دے لے تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. ISPR میں کے ذریعے کوارڈینیشن ہونی چاہیے. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن کیا کر رہی ہے, تو اس کو ختم کر دیجیے اس محکمے کو. سفید ہاتھی پلے ہوئے ہیں ہر جگہ. اور ISPR اور آپ کی دونوں ملٹری ایجنسیز پلس سول ایجنسی IB, آپ ایک کوارڈینیشن کمیٹی ان سب لوگوں کے جو اچھے آفسرز ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے جو ترجیحات کا تعین کرے.
کہ میڈیا کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. بہرحال ہم اس پر ایک پورا سیپریٹ کلپ کر رہے ہیں, اس میں ہم بتائیں گے آپ کو. پہلے بھی کیے, میں نے جتنے کلپ اس سوشل میڈیا کے حوالے سے کیے ہیں آپ کے آنے سے پہلے باجوہ صاحب کے دنوں میں, کوئی توجہ نہیں, کچھ نہیں. سکینڈلز, بدتمیزی, فوج کو گالیاں دے کے اور ایجنسیوں کو گالیاں دے کے وہ سمجھتے ہیں انہوں نے, یوٹیوبرز نے بہت بڑا تیر مار لیا, اور بےہودہ بزدل لوگ, حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے پتہ نہیں سینکڑوں. تم اتنے مرد کے بچے ہو, اتنے بہادر ہو نا, ملک میں آؤ, یہاں آ کے کرو کام, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. میں بہت کچھ کہہ دیتی ہوں, بہت سارے, مجھے تو ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا. بھائی اس لیے کہ تم بدنیت ہو, باہر کے ملکوں کی ایجنسیوں کے پیرول پر ہو. تم کس کے را کے پیرول پہ تم ہو, MI6 کے پیرول پر تم ہو, CIA کے پیرول پر تم ہو, FBI. تم کس باہر کی جو گندی ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, تم ان سب سے پیسے لیتے ہو پاکستان کو گندا کرانے کے لیے. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی جنرل صاحب کہ یہ ملک جو ہے اس کے بارے میں سوشل میڈیا کا یہ پروپیگنڈا کہ یہ ایک فیل ریاست بن چکی ہے, فیل سٹیٹ نہیں. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, یہ ابھی تک اس طرح فیل نہیں ہوئی ہے جس طرح سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ہم اس پر, میں نے کہا نا, ایک الگ کلپ کریں گے. تو آج تو آپ کو سلیوٹ کریں گے, مگر یہ ادھورا سلیوٹ ہے. ابھی پورا سلیوٹ میرے اور عوام کی طرف سے آپ کو اس وقت ملے گا جنرل صاحب جب آپ کی نیت اور آپ کے منصوبے, اور یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کوئی بدنیت آدمی نہیں ہیں. آپ نے بہت اچھی جو جس کو کہتے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھ دیا اس ملک کی کہ یہ زرعی ملک ہے. تو زراعت سے متعلق اور پلس صنعت بھی, جو صنعتیں بھی ہیں ان کو بھی وہ فیسیلیٹیشن دی جائے, اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی بہانہ اور ایکسکیوز نہ رہے کہ جی ہمیں بجلی مہنگی ملتی ہے اور ہمیں گیس مہنگی ملتی ہے اور ہمارے ٹیکسز بہت ہیں. ان کو دیجئے آپ. صنعتوں کے لیے بھی جو ہے وہ ریفارمز آنی چاہیے کہ صنعت کار جو ہیں اور تاجر جو ٹیکس چور ہیں سارے کے سارے, ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے ٹیکس نہ دینے کا, اور وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن میں آئیں صنعتیں. بس یہی کہنا تھا ابھی تو. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا